بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ۔ خالق کائنات نے جس وقت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین پر اترو اور زمین سے کچھ مٹی لے کر آؤ، اس سے انسان کو تخلیق کرنا ہے۔ جبریل امین زمین پر اترتے ہیں اور ایک مٹھی بھر مٹی لیتے ہیں تو باقی مٹی نے جبریل امین سے یہ عرض کی کہ تم اس کو ہم سے جدا نہ کرو، اور زمین نے رونا شروع کر دیا۔ جبریل امین کو مٹی پہ ترس آیا تو وہ اس مٹی کو وہیں پر چھوڑ کر واپسی اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ پلٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل تمہیں کہا تھا کہ مٹی لاؤ، آدم کو تخلیق کرنا ہے اور تم خالی ہاتھ آ گئے ہو۔ سارا قصہ عرض کیا کہ مالک و مولا مٹی اٹھائی تھی تو باقی مٹی نے رونا شروع کیا تو میں اس مٹی کو وہیں پر چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اس کے بعد میکائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میکائیل زمین سے مٹی لاؤ، انسان کو تخلیق کرنا ہے۔ یہی قصہ، یہی معاجرہ ان کے ساتھ بھی ہوا اور وہ خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ گئے اور جا کر یہی عرض کیا کہ مالک و مولا مٹی لی تھی، جب باقی مٹی روئی تو مجھے ترس آیا اور میں چھوڑ کے واپس آ گیا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اسرائیل کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لاؤ، اس کا گارا بنا کر انسان تخلیق کرنا ہے۔ اسرائیل نے زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ زمین روتی رہی لیکن اسرائیل نے مٹی کو چھوڑا نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اللہ رب العزت کے فرشتوں نے اس کا خمیر گوندا، مٹی کو گوندا تو اللہ رب العزت نے اسرائیل سے پوچھا کہ جب تم زمین پہ گئے مٹی اٹھائی تو کیا ہوا؟ اسرائیل نے کہا کہ مالک و مولا جب میں نے مٹی اٹھائی تو باقی مٹی روئی اور زمین نے کہا کہ تم اس کو ہم سے جدا نہ کرو، لیکن تیرا حکم تھا تو میں مٹی کو لے آیا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ جب میں انسان تخلیق کر لوں گا تو ان کی جب روح قبض کرنی ہوگی تو وہ تیری ڈیوٹی ہوگی، کیونکہ تیرے سامنے باقی روتے بھی رہیں گے تو روح چھوڑ کر نہیں آئے گا۔ اس وقت اسرائیل کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ انسانوں کی روحیں اسرائیل نے قبض کرنی ہے۔ اب زمین سے جو مٹی اٹھا کر آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا گیا تھا وہ زمین کے مختلف حصوں سے 60 قسم کی مٹی تھی، جس مٹی سے آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا گیا۔ اب وہ 60 قسم کی جو مٹی تھی اس سے آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا گیا تو آج انسانوں کے اندر جو مختلف رویے پائے جاتے ہیں، کوئی بہت زیادہ سخت مزاج ہوتا ہے اور کوئی بہت دل نرم والا ہوتا ہے، کوئی ہر وقت ماتھے پہ بل رکھنے والا ہوتا ہے، کوئی درگزر کرنے والا ہوتا ہے، کوئی سزا لینے والا ہوتا ہے۔ تو یہ اس 60 قسم کی مٹی کا اثر ہے۔ اسی طرح اولاد آدم میں طبیعتیں مختلف پائی جاتی ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کا خمیر جس مٹی سے گوندا گیا تھا وہ 60 قسم کی مختلف قسم کی مٹیاں تھیں۔ اس وجہ سے آج اولاد آدم کے اندر بھی طبیعتیں مختلف ہیں۔ اب قرآن پاک کی جو میں نے آیت مقدسہ درس قرآن کے لیے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، ہم تمہیں اسی سے پیدا کریں گے، وفیہا نعیدکم، اور پھر تمہیں اسی میں لٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر تمہیں دوسری مرتبہ بھی اسی مٹی سے نکالیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی،
مرنے کے بعد انسان کو پھر مٹی میں لٹایا، اور جب قیامت کے قریب انسان کو دوبارہ نکالا جائے گا تو مٹی سے نکالا جائے گا۔ یعنی انسان کی ابتدا اور انتہا مٹی ہے، بنا بھی مٹی میں، پلٹے گا بھی مٹی میں، اور قیامت کے دن مٹی سے نکالا جائے گا۔ ہم ایک پنجابی کا محاورہ بولتے ہیں کہ جتھوں دی مٹی اوتھے جا پہنچی۔ بعض اوقات بندہ کسی دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں روزگار کے لیے جاتا ہے، تو اگر اس کا وہیں پر انتقال ہو جائے تو اس کو اگر وہیں پہ دفن کر دیا جائے تو ایک جملہ معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ جتھوں دی مٹی سے اتھے پہنچ گئی۔ حج عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہیں پہ انتقال ہوتا ہے، وہیں پہ دفن ہو جاتے ہیں، تو انسان کہتا ہے یار جتھوں دی مٹی سے نا اتھے پہنچ گئی ہے۔ اصل میں یہ پنجابی کا جملہ نہیں ہے، اس آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں اسی سے پیدا کریں گے، پھر اسی میں لٹائیں گے۔ یعنی زمین کے جس حصے سے مٹی لے کر جس انسان کو پیدا کیا گیا ہے، مرنے کے بعد اس انسان کو اسی مٹی میں لٹایا جائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر قیامت والے دن اس کو اسی مٹی سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ جہاں پہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک ٹکڑا ہے، سارا انسان جل جائے، گل جائے، سڑ جائے، سب کچھ ہو جائے، وہ حصہ ختم نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اسی حصے سے پورا انسان دوبارہ بنائیں گے۔ اس کے اعضاء جہاں جہاں بھی بکھرے ہوں گے اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا، اور سارے اعضاء مل کر وہ دوبارہ انسان بنے گا اور قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمین کے جس حصے سے مٹی اٹھا کر جس انسان کو تخلیق کیا گیا، مرنے کے بعد اس انسان کو دوبارہ اسی مٹی میں لٹایا جائے گا، اس کی قبر وہیں پہ بنے گی۔ اب اگر اس آیت کا اگر مفہوم سمجھ آ گیا ہے تو اب تھوڑی سی توجہ کریں۔ خلاصہ کلام یہ تھا کہ زمین کے جس حصے سے مٹی لے کے جس کو بنایا گیا، مرنے کے بعد اس بندے کو اسی مٹی میں دوبارہ لٹایا جائے گا۔ اب زمین کے جس حصے سے مٹی لے کر اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، زمین کے جس حصے سے اللہ نے مٹی لے کر اپنے محبوب کو بنایا ہے، اسی حصے سے مٹی لے کے اللہ نے ابو بکر بھی بنایا ہے، عمر فاروق بھی بنایا ہے۔ وہ آج بھی حضور کے پہلو میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں جناب صدیق کی شان سمجھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، او بھائی جن کو تخلیق کرنے کے لیے مٹی بھی جنت کی ہو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ میرے حجرے سے لے کے میرے ممبر تک، میرے حجرے سے لے کے میرے ممبر تک جتنا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ او بھائی جن کا خمیر بھی جنت کی مٹی سے گوندا گیا ہو، اس کے باوجود ابو بکر سمجھ نہیں آتا۔ تو زمین کے جس حصے سے مٹی لے کے اللہ نے اپنے محبوب کو تخلیق کیا ہے، کیونکہ ہم اس عقیدے کے مالک ہیں، حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ حضور خالی نور نہیں ہے، حضور بشر بھی ہیں، اور بشر کیسے ہیں؟ افضل البشر ہیں۔ کائنات میں حضور جیسا بندہ بھی دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو جس حصے سے اللہ نے مٹی لے کے اپنا محبوب بنایا، وہیں سے مٹی لے کے ابو بکر کو بھی بنایا ہے، عمر فاروق کو بھی بنایا ہے۔ خلاصہ کلام گفتگو کا، بس میں سمیٹنے کی طرف چلتا ہوں۔ انسان کو اپنی زندگی میں 4 چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی جان سے بڑا پیار ہے۔ انسان اپنی جان بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو اپنے مال سے، جو اس نے کمایا ہوتا ہے، اس سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ انسان کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ انسان کو اپنے وطن سے، اپنے شہر سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ وطن کی تو بات یہ ہے کہ انسان مکہ اور مدینہ بھی گھوم آئے نا، تو جیسے ہی اپنے محلے میں داخل ہوتا ہے، اس کی آب و ہوا میں دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے محلے پہنچ گیا۔ تو یہ وطن کی محبت، میرے نبی نے فرمایا کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اپنے وطن سے محبت کرنا۔ تو انسان کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنے وطن سے، ان 4 چیزوں سے انسان کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔
اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چار کی چار حضور کی ذات پر قربان کی ہیں، جان بھی، مال بھی، اولاد بھی اور وطن بھی۔ بس میں مختصر ان کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ سب سے پہلے جان ہے۔ جناب صدیق اکبر جس وقت غار ثور پہ پہنچے نا، جن لوگوں نے آج غار ثور دیکھی ہے، آج بھی اس حصے میں دو بندے بمشکل ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بالکل مختصر سی جگہ ہے کہ دو بندے اگر کہیں ہم نے ساتھ ساتھ نماز پڑھنی ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بڑی اذیت کے ساتھ۔ وہ بالکل مختصر سی غار ہے جہاں پہ جناب صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، 3 دن اور 3 راتیں وہاں پر قیام کیا۔ جناب ابو بکر صدیق سے نبی پاک نے ایک بار پوچھا تھا کہ ابو بکر تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو جناب ابو بکر نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اس میں سے صرف ایک میرے موضوع کی ہے، میں اس کی طرف چلتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور آنکھیں ابو بکر کی ہوں، بس چہرہ آپ کا ہو اور ابو بکر دیکھتا رہے۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ کریں، جس جگہ پر 2 بندے اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے وہ جگہ کتنی مختصر ہوگی، اور اس مختصر جگہ کے اندر 2 بندے 3 دن 3 راتیں قیام کریں تو سوچے کتنا قرب ہوگا۔ اور پھر جب بندہ کسی کا سر اپنی گود میں رکھے تو وہ کتنی توجہ سے دیکھتا ہوگا۔ حضور نے اپنا سر انور جناب صدیق کی گود میں رکھا، کتنا قرب ہوگا۔ تو نبی پاک نے پہلے پوچھ لیا تھا تجھے پسند کیا ہے، اور پسند پوری غار ثور میں جا کے کی۔ آج صرف حضور ہیں اور ابو بکر ہیں، ایک چہرہ ہے دیکھنے والا اور اس کو دیکھنے والی ابو بکر کی آنکھیں ہیں۔ تو جناب صدیق نے سوراخ پہ، آپ نے بڑی مرتبہ حدیث سنی ہے، انگوٹھا رکھا، سانپ نے 17 ڈنگ مارے، ایک ڈنگ لگے تو بندے سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ضائع نہیں ہونے دی، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے قرآن کی کس آیت میں یہ پڑھا تھا کہ جب تمہاری جان جا رہی ہو تو تب نبی کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو؟ قرآن کی تو کسی آیت میں نہیں ہے۔ کس بخاری کی حدیث میں جناب ابو بکر نے پڑھا تھا کہ جان چلی جائے خیر ہے، نبی پاک کی نیند میں خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بخاری میں عشق آج ہم نے تلاش کرنا شروع کیا۔ صحابہ نے بخاری مسلم پڑھ کے نبی پاک سے عشق نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے عشق کیا ہے تو بخاری اور مسلم بنی ہے۔ وہ بخاری اور مسلم پڑھ کے عشق نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کے عشق کے قصے جمع ہوں تو پھر امام بخاری لکھتے ہیں۔ تو نبی پاک سے جو عشق ہے وہ قرآن اور حدیث کے ادب کے دائرے میں رہ کے ہوتا ہے، لیکن پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتا، سوچ سوچ کے نہیں ہوتا۔ تو جناب صدیق نے اپنی جان بھی حضور پہ قربان کی۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک کی ذات پر ابو بکر نے اپنا مال قربان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے جب بھی کسی صحابی نے مال دیا ہے، وہ مسجد کی تعمیر کے لیے ہو، کسی غزوہ کے لیے ہو، تو میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد اس کو خرچ کیا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کیا ہے۔ لیکن ابو بکر نے جب بھی مجھے مال دیا ہے میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جتنا نفع جناب صدیق کے مال نے دیا ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں کہ غزوہ کے لیے جب حضور نے حکم دیا تھا کہ مال لے آؤ، آپ نے بہت مرتبہ حدیث سنی ہے، میں صرف اس کا ایک خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی مال لاتے تھے تو حضور ان سے پوچھتے تھے کیا لائے ہو؟ جناب عمر گھر کا آدھا سامان لے آئے تو پوچھا کیا لائے ہو؟ ہر صحابی آتے گئے حضور کی گود میں غزوہ کے لیے سامان جمع کرواتے گئے۔ تو نبی پاک نے سب سے یہ پوچھا تھا کہ کیا لائے ہو، لیکن جب ابو بکر صدیق آئے تھے نا تو یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، پوچھا صدیق چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ سب سے پوچھا تھا لائے کیا ہو، اور ابو بکر سے پوچھا کہ چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ اب جملہ تو سب کو یاد ہے، کیا عرض کی تھی؟ گھر میں اللہ اور اس کا، پھر بولیں اللہ اور اس کا، نبی پاک تو سامنے موجود تھے، نبی پاک تو
سامنے موجود تھے، لیکن کہا کیا؟ گھر میں اللہ اور اس کا۔ تو مطلب یہ پتا چلا کہ عقیدہ یہی ہے، اللہ کے نبی پاک تو سامنے موجود تھے، لیکن کہا کیا؟ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو آپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ حالانکہ ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ گھر میں ایک سوئی رہ گئی تھی، آپ واپس گھر میں گئے اور وہ سوئی بھی لے کے، تو نبی پاک نے پوچھا کہ ابو بکر دوبارہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو عرض کیا، آقا گھر میں ایک سوئی بھول آیا تھا، وہ لینے گیا تھا کہ ابو بکر کے گھر میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جو وہ مصطفیٰ پہ قربان نہ کر سکے۔ جان بھی قربان کی، مال بھی۔ تیسری چیز میں مختصر کر رہا ہوں، اپنی اولاد بھی حضور پہ قربان کی۔ عرب کا جو معاشرہ تھا، عرب کے معاشرے میں جو طلاق یافتہ یا بیوہ عورت ہوتی تھی اس کو گھر میں نہیں بٹھاتے تھے، فوراً عدت کے بعد اس کا دوسرا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اب جناب ابوبکر صدیق جانتے تھے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کو گھر میں نہیں بٹھا سکتے، ہم فوراً اس کا نکاح کرتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق یہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں نبی پاک سے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح کرتا ہوں تو نبی پاک کے وصال کے بعد میری بیٹی ساری زندگی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ امت کی ماں ہوتی ہے، اور ماں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ جناب ابوبکر یہ مسئلہ جانتے تھے کہ میری بیٹی ساری زندگی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکے گی۔ یہ بھی جانتے تھے کہ عرب کا معاشرہ ایسا ہے کہ بیٹی کو گھر بٹھا بھی نہیں سکتا، اور جناب ابوبکر یہ بھی جانتے تھے کہ جب حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرمائیں گے تو میری بیٹی تو جوان ہوگی۔ اور آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، اماں عائشہ نے حضور کے بعد 48 سال زندگی گزاری ہے، 2 سال کم 50 سال اماں عائشہ نے زندگی گزاری ہے حضور کے بعد۔ جناب ابوبکر جانتے تھے کہ عرب کا معاشرہ ہے، بیٹی تنہا رہے گی، نبی کے وصال کے بعد میری بیٹی کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکے گی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود جناب ابوبکر نے اپنی اولاد کو بھی حضور پہ قربان کیا، جان بھی دی، مال بھی دیا اور اولاد بھی۔ چوتھی چیز وطن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا، ابو بکر تیار رہنا، کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، ہجرت کا حکم آئے گا، اور ہم نے مکہ چھوڑ کے یثرب کی طرف چلے جانا ہے، مدینہ کی طرف چلے جانا ہے۔ اب نبی پاک نے یہ حکم دیا، جناب ابوبکر صدیق اپنے گھر چلے گئے، وقت گزرتا گیا، دن بیتتے گئے۔ اب جس رات ہجرت کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، صبح ان کو واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ نبی پاک کے گھر کے باہر ننگی تلواریں لے کے حضور کی جان لینے کے لیے کھڑے تھے نا، انہی لوگوں کی امانتیں حضور کے گھر پڑی ہوئی تھی۔ جانی دشمن ہے، جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کی امانتیں حضور کے گھر میں تھی۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ حضور صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ کردار یہ ہے کہ غیر بھی کہے کہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور کے امت میں پیدا کیا۔ لیکن اگر ہمارا کردار کسی دوسرے مذہب کے لوگ کو یہ انگلی اٹھانے پہ مجبور کر دے کہ نبی کے امتی ایسے نہیں ہوتے، تو ہمارے نبی کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی۔ جو جانی دشمن ہے ان کی امانتیں بھی حضور کے گھر پڑی ہوئی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو حکم دیا کہ علی، ان کی امانتیں واپس کرنا، صبح مدینے آ جانا۔ اب نبی پاک نے اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹایا اور جناب صدیق کے دروازے پہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دستک دینے لگے تھے کہ جناب ابو بکر جاگ رہے تھے، دروازہ پہلے کھول دیا اور بالکل تیار کھڑے ہیں، ہجرت کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر، ہجرت کا حکم نازل ہوا ہے، صرف میں جانتا ہوں اور علی جانتا ہے، اس کو میں ابھی بتا کر آیا ہوں کہ میں اب مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہوں، صبح تم بھی آ جانا۔ یہ صرف میں جانتا ہوں، اور ابھی علی کو میں نے بتایا ہے کہ ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے، اور تم پہلے ہی سفر کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو، تمہیں کس نے بتایا کہ ہجرت کا حکم آ گیا؟ تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی، آقا آپ نے ایک دن کہا تھا نا تیار رہنا،
کسی وقت بھی ہجرت کا حکم آئے گا، میں تو اسی دن کا تیار ہوں کب میرے نبی کو حکم آئے اور میں مصطفیٰ کے لیے اپنا وطن بھی قربان کر دوں۔ آپ نے کہا تھا تیار رہنا تو میں تیار کھڑا تھا۔ تو پرانے جو لوگ تھے، صحابہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی مثال تو بڑی اعلیٰ مثال ہے نا۔ پرانے وقتوں میں لوگ دلیل نہیں مانگا کرتے تھے، سوال نہیں کیا کرتے تھے، وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ جو تحقیق والا مسئلہ ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہوا ہے۔ پہلے وقت میں لوگ استاد کا، پیر کا، اپنے بزرگوں کا صرف حکم سنتے تھے اور فوراً عمل کرتے تھے، اپنے امام کا صرف حکم سنتے تھے اور عمل کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ تحقیق میں پڑ جاتے ہیں نا، وہ اتنے بے عمل ہوتے ہیں، اور جتنا سادہ بندہ ہوتا ہے نا ریڈی لگانے والا، وہ اتنا ہی اپنے رب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ اتنا دین پہ زیادہ عمل کرتا ہے۔ آج اس دنیا میں علم بڑھتا جا رہا ہے اور عمل کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ ریشو نکال کے دیکھ لیں، جو لوگ جتنے کم پڑھے لکھے ہوں گے نا، وہ اتنا زیادہ دین پہ عمل کرتے ہوں گے، وہ اتنا زیادہ اپنے رب سے ڈرتے ہوں گے، اور جتنا یہاں پہ مرتبے زیادہ ہوں گے اتنا خوف خدا کم ہو جائے گا۔ سب کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن ریشو نکال کے دیکھ لیں، جتنا بندہ ان پڑھ ہوگا نا اتنا دین پہ زیادہ عمل کرتا ہوگا۔ تو جناب صدیق نے اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کیا، جان بھی، مال بھی، اولاد بھی اور وطن بھی، سب کچھ قربان کیا۔ تو اس کے بعد جانتے ہیں کیا حکم آیا؟ جب حضور کی گود میں مار رکھا تو نبی پاک نے پوچھا تھا کہ بتاؤ ابو بکر چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ تو جانتے اس وقت سلام لے کے جبریل آئے تھے اور سلام رب ذوالجلال کا لے کے آئے تھے۔ آخری جملہ میں گفتگو سمیٹنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، کہ میں نے دنیا میں سب کا قرض جھکا دیا ہے، ایک ابو بکر ایسا ہے جس کا میں قرضہ نہیں جھکایا، قیامت والے دن اللہ اس کا قرض جھکائے گا۔ اس جملے پہ غور کریں، قیامت تک اسلام ابو بکر کا مقروض ہے، قیامت تک کے لیے اسلام ابو بکر کا مقروض ہے، کیونکہ رسول کریم کا حکم ہے کہ ابو بکر کا قرضہ قیامت کے دن اتارا جائے گا۔ اسلام قیامت تک ابو بکر کا مقروض ہے۔ اور جانتے ہو قرضہ اترنا کیسے ہے؟ جلال الدین سیوطی کو اٹھاؤ، تاریخ الخلفاء اٹھاؤ، آپ فرماتے ہیں کہ جو رسول کریم نے فرمایا تھا نا کہ ابو بکر کا قرضہ قیامت والے دن رب پورا کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو جتنے انسان ہیں جو جنت میں مسلمان جائیں گے، ان کو رب کا دیدار ایک مرتبہ ہوگا، اور ابو بکر کو اپنے رب کا دیدار 2 مرتبہ کرایا جائے گا، ایک مرتبہ سارے لوگوں سے اور ایک بار دیدار خاص ہوگا، صرف رب ہوگا اور دوسرا ابو بکر ہوگا، اور ابو بکر اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ تو اس گفتگو کا نچوڑ میں ایک جملے میں بند کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم جہاں چلے جائیں نا تو فتنہ سنتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، فتنوں سے دور رہیں، بحث میں نہ پڑے۔ ایک جملہ بس اپنے ذہن میں بٹھا لیں، نبی پاک کی جو اہل بیت ہے نا، وہ جنت کی مالک ہے۔ نبی پاک کا حکم ہے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے، سیدہ پاک عورتوں کی، اہل بیت جنت کی کیا ہے؟ مالک۔ اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ بس جھگڑے میں نہیں پڑنا، کوئی آپ سے ادھر ادھر کی تیسری بات کرے اس کو بولو بھائی یار مہربانی۔ وہ بڑی ہستیاں تھیں۔ ایک جملہ بڑی توجہ طلب ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ ہر صحابی اور اہل بیت جنتی ہیں۔ اچھا وہ سب نے چلے جانا ہے جنت میں، اور بحث کرنے والوں نے پھنس جانا ہے، انہوں نے اپنے عقیدے بگاڑ کے پھنس جانا ہے۔ آپ نے کسی سے بحث نہیں کرنی، بس عقیدہ کیا رکھنا کہ نبی پاک کی اہل بیت جنت کی مالک ہے، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، بس اس سے نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے۔ وہ سب چلے جائیں جنت میں اور اختلاف کرنے والوں نے پھنس جانا ہے۔ میں اس کی مثال کچھ یوں دیا کرتا ہوں، دیکھیں تھوڑی توجہ کریں گے تو جملہ سمجھ آئے گا۔ صحابہ کے یا اہل بیت کے اختلافات ہوں، کیا ہم میں سے کسی کو دنیا میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ بولیں یار، دنیا میں سوال ہے؟ چلیں مر کے ہم قبر میں چلے گئے، قبر کے کتنے سوال ہیں؟ ان 3 سوالوں میں یہ سوال ہے کہ تمہارا اس بارے کیا خیال تھا۔ حشر کے میدان میں چلے جائیں، 5 سوال ہیں،
ان 5 سوالوں میں یہ سوال نہیں ہے کہ بتاؤ تمہارا صحابہ کی جنگوں کے بارے کیا خیال ہے۔ جب ہم سے نہ دنیا میں سوال ہے، نہ قبر میں سوال ہے، نہ حشر میں سوال ہے، تو ان معاملات میں الجھ کر اپنا ایمان کیوں خراب کر رہے ہیں یار؟ جب ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، آپ سب کا احترام کریں، بس بات ختم ہو گئی۔ اہل بیت جنت کے مالک ہیں اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ کوئی بندہ تیسری بات کرنے لگے، سننی کوئی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو بچائیں یار۔ رسول کریم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایک عمل کوئی ایسا کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ مرتے وقت جس کا ایمان سلامت ہے نا، آگے اللہ کرم کر دے گا، اور اگر دنیا میں ایمان لٹ گیا تو آگے کے معاملات بڑے سخت ہیں۔ اس واسطے اپنے آپ کو بچائیں، نہ دنیا میں ہم سے پوچھا جائے گا، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک کی اہل بیت جنت کی مالک ہے اور میرے نبی کا ہر صحابی، بس اس سے ذرہ بر بھی نہ دائیں جانا ہے نہ تیسری بات سننی۔ آپ سے کوئی اختلاف کرنے لگے، اس کو بس اتنا پوچھ لینا کہ یار سب ہستیوں نے جنت میں جانا ہے نا؟ وہ کہے گا بالکل۔ تو کہا پھر جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات کو یاد رکھیں، ہم نقصان بلا کب اٹھاتے ہیں؟ ہم دنیا میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون جنتی اور کون جہنمی ہے۔ او میرے بھائی، یہ کام اللہ کی ذات کا ہے اور اس کی ذات پر ہی رہنے دو۔ بگاڑ تب پیدا ہوا جب ہم نے فیصلے کرنے شروع کیے، تو نے جنت میں جانا ہے، تو نے جہنم میں جانا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے۔ ایک فیصلہ ہی رب نے کرنا ہے، تو آپ نے دنیا میں یوم الحساب بنایا ہوا ہے۔ اصل بگاڑ امت میں پیدا یہاں سے ہوگا۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اس واسطے عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک کی اہل بیت جنت کی، پھر بولیں، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ کریم اس عقیدے پہ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔